سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں بطول راجپوت۔ میرے ساتھ موجود ہے حفیظ اللہ دیازی صاحب، سینئر صحافی ہیں۔ ان کا تجزیہ عوامی سطح پہ مقبول ہے اور کچھ ایسے متنازع سیاسی سوالات ہیں جن کا اور حالات ہیں جن کے وہ وکٹم وہ اور ان کی فیملی بھی رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ بہت شکریہ نیائی صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سر، آپ نے ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آنے والے وقت میں عمران خان معافی مانگ لیں گے اور شاید ان کے گھر میں ہی وہ رہیں، لیکن رہائی ممکن نہیں ہے۔ ایسا کیوں کہا آپ نے؟ اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جس نے پچھلے 3-4 مہینوں سے جو انہوں نے ایک جو پالیٹکس کی ہے، جس میں 3-4 ان کی احتجاجی آؤٹنگس تھیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ابھی جو کہا ہے کہ جسے سول ڈس اوبیڈینس، اور ایک دوسرا جو انہوں نے کہا ہے جی کہ ترسیلات زر یا جو ریمیٹنسز ہے ان کو میں نے روکنا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ بالکل تہی دامن ہو جاتے ہیں کسی سیاسی کسی اسٹریٹجی سے یا ایک حکمت عملی سے، اور یہ فرسٹریشن میں آدمی کرتا ہے۔ تو جب میں فرسٹریٹ ہوتا ہوں، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، لیکن مجھے 2 سہولتیں ہیں۔ ایک تو سہولت یہ ہے جو سب کو حاصل ہے اور دوسری بھی سب کو حاصل ہے، لیکن میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ ہے تو میری اپنے لحاظ سے وہ سب سے زیادہ ہے۔ پہلی سہولت یہ ہے کہ میں پوری پاکستان کے پوری ٹریل آف ایونٹس ہے اس مملکت کی، وہ میرے سامنے ہے، بالکل ایسے پڑی ہے سامنے چیزیں۔ تو جب آپ کے پاس آپ نے بات سن رکھی ہوگی آئنسٹائن کا بڑا ایک وہ ہے، یہ نام بھی ہو تو ایک عام سائنس کا اصول ہے کہ جب آپ کی ویریبلز بھی وہی ہوں، انوائرمنٹ بھی اسی کے مطابق ہوں، یا وہ سارے جو اس کے پریشرز دباؤ وہ بھی اسی طرح کے ہوں، تو ریزلٹس بھی اسی طرح کے آنے چاہیے۔ یعنی کہ بھٹو صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو چکا، مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو چکا اس ملک میں، نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو چکا، تو وہ ایونٹس میں اکٹھا کریں گے تو آپ عمران خان کے بارے میں پریڈکٹ کرنے میں یا کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں، لیکن آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں انفارمیشن کی بیس نہیں، میں تو انالیسس میرے پاس، لیکن میرے اللہ کے فضل کرم سے جو میں نے لکھا تھا نا عمران خان کے آنے سے پہلے جو کالم لکھا تھا نا، ابھی بھی نظیر ہے کہ میں نے 22 مارچ 2018 میں لکھا تھا، جب پتہ چل گیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فرسٹریٹ ہو کے معافی مانگیں گے۔ معافی سے مراد یہ کہ پھر جب انہوں نے اپنے طور پہ 2-3-4 چیزوں کو آپ ضرور اپنے سامنے رکھیں۔ کمیٹی بنائی نا، اور کس طرح ایک ہلکا ہو کے بنائی۔ پہلے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں پوری ایڈ اینڈ بیٹ رہے، کہیں رکاوٹ نہیں بنی۔ کیا ہوا کہ آخر میں انہوں نے کہا یہ ووٹ نہیں دے سکتے، عمران خان نے کہا، یہی ہے نا۔ لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ہی ان کو کہا ہوگا یہ آپ کریں کہ ووٹ نہ دینا، وہ پہ بہت بےزتی ہو جائے گی۔ لیکن اس کے رزلٹ میں جو ہمارے جوڈیشل کمیشن بنے تو اس میں بیٹھے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو یہ آئینی ترمیم کو انہوں نے دل و جان سے قبول بھی کیا اور اس کے خلاف انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ تو یہ بھی اسی کا حصہ تھا۔ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، چونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ جو ہمارا میں 2 باتیں کر دوں کہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ پھر کمیٹی بنائی، یہ وہ سارے ایونٹس ہیں جو عمران خان صاحب کنسیڈ کر رہے ہیں۔ اور تیسری یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک چیز تو آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی نا، کہ وہ جب باجوہ کے ساتھ بہت دھیما مشتی تھی تو باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے ان سے ملاقات کرنے کے تیار ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسپیس ان کے پاس تھی اپروچ کرنے کی۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے آپ کیا ہوگی مجھے نہیں پتا، میں تو پھر یہ کہا کہ اگر انہوں نے کچھ اسپیس دیا ایکسٹینشن کو، ایکسٹینشن بھی ان کو اسپیس دیتی ہے، تو جیل سے وہ نہیں بچ سکتے۔ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے گھر رہ جائے، ہو سکتا ہے پھر کسی مقدمے میں ان کو سزا ہو جائے اس سے بڑی اور پھر اس کو جیل میں ڈال دیں۔ لیکن عمران خان صاحب سے ان کا اس کے بدلے جو ہے بہت کچھ کروائیں گے۔ وہ کیا کروا سکتے ہیں؟ مطلب پہلی بات تو یہ کہ یہ بھی میں نے 2-3 اپنے کالم میں لکھا ہے اور مختلف پروگرام میں کہا ہے کہ مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہوگی اگر پی ٹی آئی شہباز شریف کی گورنمنٹ جوائن کر لیں۔ اچھا، اس کے چانسز لگ رہے ہیں آپ کو؟ یا پھر اس پارٹی کے ساتھ مل کے ایک اپوزیشن میں آ جائے۔ اور یہ آپشن تو پہلے بھی تھی پی ٹی آئی کے پاس، پی ٹی آئی کی نہیں تھی نا، یہ تو باتیں ہیں کہ
جو سیاستدان اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں نا تو ان سے اپنا انالیسس نہ کریں. اس کے پیچھے موٹیو جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے امپیکٹ کیا پڑ رہے ہیں آگے پیچھے وہ دیکھیں. تو مذاکرات کے بدلے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یا پی ٹی آئی اپوزیشن جوائن کر سکتی ہے یا گورنمنٹ میں بیٹھ سکتی ہے؟ مطلب یہ تو میں جب میں کہتا ہوں کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی جو ہے تاکہ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اسپیس دیں. دیکھو ہم نے بہت ابھی ہماری مشکلات آنی ہے اور بھی دینے کو کیا ہے. یا تو میری عمران خان کہیں جی کہ مجھے آپ بالکل کہیں ایسی ملک میں بھیج دیں کیونکہ وہ ٹرسٹ نہیں ہے نا. پہلے میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ عمران خان پہ ہم اعتبار نہیں کرتے. آپ اکثر سنتے ہوں گے لیکن جو جتنی ان کی لابی اسٹرانگ ہے اور جہاں جہاں سے ان کے لیے آواز اٹھ رہی ہے تو اگر وہ یہ بات کر دیتے ہیں تو ڈپلومیٹکلی ان کو سوٹ کرتا ہے. عمران خان کو سوٹ کرتا ہے اگر وہ یہ اسٹینڈ لے بھی تو ڈپلومیٹکلی تو ان کو سوٹ کرتا ہے. اسرائیل کے اوپر نہیں, اس کے علاوہ بھی ان کو سوٹ تو کرتا ہی نہیں کرتا, لیکن ان کے پاس چونکہ پاکستان کے اندر اس کی ریزسٹنس پبلک کی طرف سے آنی ہے تو آسان نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کے پاس جو پاپولر سپورٹ ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی کہ اس پاپولر سپورٹ کو ہم تو ان کے تھرو کروائے, اس رستے سے کروائے. مطلب ظاہر عمران خان کرے گا تو اسے ماننے چاہنے والے ہی کہیں گے ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی عمران خان نے اس میں حامد رضا کو سامنے کر دیا, باقی لوگ پی ٹی آئی کے پیچھے تھے, اپنی پارٹی کے بندوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے عمران خان کو. اس لیے دیکھیں جی ذہن میں یہ رکھیں کہ اس وقت عمران خان کی جتنی پارٹی ہے نا, اور یہ میری اپنی تھنکنگ ہے اور ظاہر ہے کہ میں نے بتایا نا کہ مجھے کوئی اس میں کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے اس کو اسیس کرنے میں کہ ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائزڈ ہے. ٹو سے دا لیسٹ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ویسے اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں وہ اسپیس دینے والے لوگ ہیں, یہ 3-4 جنریشن سے وہ کمپلائنٹ ہے. ان کے کیا ہے سیاست کرنے کا انداز یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں لڑنا. جیسے پرویز الہی صاحب نے عمران خان کو کہا تھا یار ہم تو آپ کے ساتھ اس لیے نہیں آتے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑو. تو وہ جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ جو قیادت ہے, گور علی ہو, المین کنڈپور ہو, سارے آن بورڈ ہیں. اور جب عمران خان ابھی پرائم منسٹر تھے تو درمیان میں جب ووٹر ووکافیس آ گئی تھی تو جب ٹو اینڈ فرو نیگوشیشن ہو رہی تھی تو اس جہاز کے اندر 3-4 بندے جو تھے سوائے پرویز خٹک ان میں نہیں ہے, باقی سارے وہی ہیں. اسد کیسر صاحب تھے, یہ سارے لوگ موجود تھے جو کہ جا کے اس وقت کی جو پی ڈی ایم تھی یا جن لوگوں نے ووٹر ووکافیس لے کے تو ان کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے. تو اور پھر آپ ان کو آ جائیں جو ان کے ساتھ ہے جو ہمارے راجہ ناصر عباس صاحب ہیں یا جو ابھی آپ نے نام لیا حامد رضا صاحب, یہ پارٹیاں تو بنائی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو پارٹیاں بنی ہی اسٹیبلشمنٹ ہی بنی ہوئی ہے. دیکھو آپ صرف ایک بیٹا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ تحریک انصاف نے یکدم ان کو چنا. مطلب آپ جو ہماری جو جوان نسل ہے اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ایونٹس کو آبزرو نہیں کرتے. ہو سکتا ہے تجربے کے بعد آپ کرنا شروع کر دیں. کیا پڑی تھی, کسی نے یہ سوچا کہ کیوں ان کی پارٹی میں چلے گئے جبکہ آپ کو پتا ہے ان کی سیٹیں بھی چلی گئی ہیں, اسی وجہ چلی گئی, ایک سیٹ تھی ان کی. تو اس میں جو تھا کہ وہ جو پارٹی چن رہے تھے کوئی ایسی پارٹی نہیں چننی تھی جس کو اسٹیبلشمنٹ اجازت نہیں دینی تھی. اچھا سر, یہ میرا سوال یہ ہے کہ چاہے ایم ڈبلیو ایم ہو یا حامد رضا کی پارٹی ہو, یہ پرانے اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیاں تھیں, ان کے اچھے تعلقات بھی تھے اور چھوٹے ٹولوں میں یہ مختلف بڑی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد بھی کرتے رہے ہیں. لیکن اب وہ ایک طرح سے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے اینٹا اسٹیبلشمنٹ سٹانس لے رہے ہیں. جو بات آپ نے کہی ہے کیا یہ ایک انٹینشنل اسٹریٹجی لگ رہی ہے آپ کو ان چھوٹی جماعتوں کی کہ وہ پی ٹی آئی کا رستہ بنا لیں گی, جو کہ بات آپ خود بھی کر رہے ہیں, یا انہوں نے جینوئنلی ایک اسٹینڈ لے لیا وہ جو آپ نے اس سے پہلے کوشچن بنتا تھا جب میں نے کہا نا, جو اکثر مجھ سے لوگ اگلا کوشچن یہ پوچھتے ہیں, جب میں نے کہا کہ جی اس وقت گور علی خان اس کو کسے بنایا پریزیڈنٹ عمران خان نے, علیم کنڈپور کو کسے بنایا چیف منسٹر عمران خان نے, عمر ایوب صاحب کو کسے بنایا لیڈر آف اپوزیشن عمران خان نے بنائے. تو کوشچن بننا تھا نا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ بندے کیوں بنا رہا ہے, اور میں نے کہا کہ جانتے ہو بنایا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو عمران خان بالکل رائٹلی اس کی پالیسی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بندے بات کریں جیسے محسن نقوی صاحب حکومت کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بات کر رہی ہوگی.
تو اس کا جو مطلب کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کے پی میں، تو بیسیکلی یہی کر کے آتے ہیں. علی اور جو محسن نقوی صاحب، وہ بھی کے پی سے ہے نا. اور کل رؤف حسن صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو بنیادی طور پہ مذاکرات ہو رہے ہیں گورنمنٹ سے ہو بھی نہیں رہے، یہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے ہیں. مطلب پھر آپ دیکھیں So we are reading یہ between کوئی the دھولی lines. کوڑی نہیں، بالکل رؤف نے سینسیبل بات کی ہے. یا مطلب کہ ایک ایسی بات کی ہے جس کو بجائے آن پیریفری آپ بات کریں، آپ جو ہے نا آپ کہہ دیتے ہو کہ جی ڈائریکٹ وداؤٹ مینسنگ ورڈز، جس میں کہنا چاہیے بغیر الفاظ چبائے آپ کہہ دیتے ہو کہ بھائی ٹھیک ہے. تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی، کیونکہ عمران خان کے بارے میں آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس وقت گورنمنٹ کی جو اوپینین ہونی چاہیے، حالانکہ انہیں نقصان ہے پیپلز پارٹی کی بھی، مسلم لیگ کی بھی، اور کچھ کو تو میں ذاتِ طور جانتا ہوں، ایک دوست ہے، میں اس لیے میں بڑا گارڈڈ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، ان کے منہ سے میں نے سنی ہے. مطلب دے آر ناٹ افریڈ آف عمران خان. سیاستدان جو ہے وہ پنپتا ہے، وہ کر لیتا ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ جی عمران خان وہ تو ٹریک ریکارڈ ہے کہ سال 2 سال بعد فارغ ہو جائے گا. اب کوئی نئی ٹیم آئی ہے، کوئی نئی چینج آئی ہے. تو اس وقت رؤف حسن نے کہا ہے کہ آن بورڈ ہے، ظاہر ہے ان کے پاس لمیٹڈ مینڈیٹ ہے. سیشن نے بتا دیا میرے ڈوز اینڈ ڈونٹس کرو گے تم بھی، یعنی کہ کریں گے مذاکرات آپ تحریک انصاف اور گورنمنٹ. یہ ساری آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری سیاسی جماعتوں کو کیوں انوالو کیا گیا؟ پہلے نے جو سیشن ہوا ہے اس میں کون سی مسنگ تھی؟ ایون اعجاز الحق کی ایک ون مین پارٹی کون سی تھی؟ سوائے بلوچ شاید نیشنلسٹ کو، اور اے این پی نہیں تھے. یہ اے این پی نہیں تھی. نیا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تقریباً ساری سیاسی جماعتوں کی موجودگی ہے وہ ایک مثبت سائن ہے عمران خان کے لیے، لیکن جو مذاکرات میں پی ٹی آئی کی طرف سے میں نے آپ یہ جو بات ہو رہی تھی نا، میں نے کہا ساری پارٹیوں کا بیٹھنا جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میں بات کروں گا ساری پارٹی کو آن بورڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ میں بعد میں آپ کو جواب دوں گا کہ یہ شاید کوئی نیشنل الٹیمیٹلی ایک نیشنل گورنمنٹ بن جائے، جیسے پیپلز پارٹی بھی آ جائے گورنمنٹ میں، جو ابھی تک نہیں ہے، عمران خان بھی آ جائے. ایک سائڈ دوسری ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے، میں بھی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں آپ کو، اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں مل کے کنسنسس اتفاق کرائے کریں، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے لمیٹڈ مینڈیٹ کے ساتھ. لیکن اس میں پی ٹی آئی کی شرائط کا کیا ہوگا جو انہوں نے کہا ہے کہ کمیشن؟ یہ ابھی آپ سوال کریں. جی بالکل، سوال یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹھنا عمران خان کے لیے ایک راستہ کھول سکتا ہے، ایک کنسنسس ہو سکتا ہے، سپوز نیشنل گورنمنٹ بھی بن جاتی ہے. لیکن جن مطالبات کی بیس پہ پی ٹی آئی مذاکرات کر رہی ہے، رانا ثناء اللہ اور دیگر نے یہ کہا ہے کہ جو کرمنل کیسز ہیں اس پہ کمیشن کیسے بن سکتا ہے. لیکن کل بھی ہماری پی ایل این ڈی کے رہنما سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی کمیشن بالکل بن سکتا ہے. تو اس میں تو مختلف آراء ہیں، کیا ہوگا پی ٹی آئی کے مطالبات؟ میں آپ کو 2 باتیں بتاؤں. ایک بات تو یہ ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو بار بار سے کرو گا، کیونکہ اس کی کنٹینیوشن ہے. یہ میرے سے جب بھی آپ کریں گے تو میں اس کو یہی کہوں گا یہ اس کی کنٹینیوشن ہے. وہاں وہ جو کچھ دیکھ کے آئے تحریک انصاف، وہ بھی انہوں نے آن بورڈ کر کے سارا کر کیا. اب ہوگا کہ ہونا کیا ہے کہ جی جو فیصلے، اور اب 26ویں آئینی ترمیم میں میں روزانہ یہ کہتا تھا، اور میری بات جو ہے نا صدا پر سرا ہوتی تھی ٹی وی چینل سے، پروگرام میں اس سے بیٹھتا تھا کہ جی فیصلہ ہوا ہے، اب ہمیں کوئی اپنا خون جلانے کی اور نیٹ پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں کہ آج فضل الرحمان نے غصہ کر دیا اور ملنے سے انکار کر دیا، آج طریقہ صاحب چھوڑ کے چلی گئی، آج بلاول نے بیان دیا. انہوں نے 2 کام کیے. ایک تو بلاول کی امیج بلڈنگ کرنے کے لیے، اس کو ادھر سے پروموٹ کرنے کے لیے، ان کو بلاول کو، مجھے لگتا ہے کہ شاید آگے بلاول صاحب کا سکوپ اسی اسمبلی سے بن جائے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. اب ان کے بارے مذاکرات کے بارے میں جو چیزیں الٹیمیٹلی طے کرنی ہے نا، میں جس عقیدے کا ہوں نا وہ طے ہوئی ہے. اچھا، اب یہ ہماری آنکھوں میں یہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ بیٹھیں گے، مگر کیا کل کیا بیٹھے ان کے 3 بندے آئے، کوئی سیریس بات نہیں، پھر کل پرسوں. اچھا، جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے اس میں جو بھی کچھ طے ہوا ہے اس میں مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں اور عمران خان جیل سے باہر آ رہے ہیں، اور اگر وہ جیل کے اندر رہ رہے ہیں تو کس نوعیت کی سزا ہو رہی ہے؟ دیکھیں، اگر معاملات طے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ کیا لیں گے اور عمران خان صاحب کو کیا دیں گے.
تو ان کی جو باتیں ہیں نا یہ کمیشن وغیرہ یہ تو عمران خان صاحب کو بیک فائر کر جائیں گے, کر سکتے ہیں. اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی جو ترسیل زر کی جو ہے کال ہے یہ بالکل ضائع جانی ہے, یہ کوئی ناکام ہوگی. میں تو کئی اس کو مختلف اس میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس فرض کیا لاسٹ ایئر کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ 33 بلین ہے, ایک دن میں تو نہیں آئے تھے, اوور دا پیریڈ آف 365 ڈیز آئے تھے. اب تقسیم کر دیں, چلو 12 مہینوں پہ کر دیں تو کیا ہوگا, 3.25 بلین اے منتھ. 3.25 بلین اے منتھ کا مطلب ہے کہ ایک دن فرض کہ میں آج کہتا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کے لیے جو ریمیٹنسز جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ بھیجتے ہیں, کوئی بندہ نہیں بھیجتا انویسٹمنٹ کے لیے, ہر ایک اپنی نیڈ کے مطابق. نہیں بالکل کسی نے کوئی یہاں کو پراپرٹی خریدی ہوئی ہے اس کی پیمنٹ آ رہی ہوتی ہے, کسی نے اپنے گھر والوں کو $1000 بھیجنا ہوتا ہے. اور اس کا مین جو بڑا چنک ہے وہ لیبر بھیجتی ہے, مڈل ایسٹ کی لیبر بھیجتی ہے جو ہماری جو یورپ میں گئے ہوئے ہیں اور امریکہ کے لوگ یہاں سے شادی کو بھیجتے ہیں جن کے بڑے, تو وہ چلو ہفتے کے لیے ڈیلے کر لیں گے تو کتنے کر لیں گے, جو ہے اور یہ مائنڈیڈ کے فرق 5-7% عمران خان صاحب سن لیتے ہیں, تو ایک مہینے میں اگر $200-300 ملین نہیں آتے فار دا ٹائم بھی, تو یہ ان کو بھی پتہ ہے عمران خان کو بچہ نہیں ہے, وہ ساری جانتا ہے, وہ کچھ چیزوں میں ڈیفینیٹلی کلو لیس ہے لیکن کچھ چیزوں میں نہیں ہے. تو مجھے یہ تو بات سارے پتہ ہے کہ اس کی دھمکی بھی کدھر پھپکی ہے, اور ان کے بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ باتیں ساری صحیح نہیں, حکومتی سائڈ کی بھی. اب اس کے اوور اینڈ ابو جیسے میں نے کہا تھا اپنے کالم میں لکھا ہے اس میں کہ جی عمران خان صاحب جو سب سے زیادہ بڑی, عمران خان تو دسمبر 2021 میں بھی تھا, کوئی اس کو کینڈیڈیٹس کو اس ٹکٹ کو چمٹے سے اٹھانے کے لیے پولیٹیکل جو لیڈر تیار نہیں تھے. تحریک صاحب لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے, سارے بتا رہے تھے, مجھے بتاتے تھے ہمارا الیکشن نہیں بنتا. تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے جو ڈیسیژن لیا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے ملٹری کورٹس تک, وہ پبلک اوپینین جو ہے آپ کے اور خلاف کر دیا. آپ کو چاہیے کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو, یہ ایک اور کہانی ہے, میں کو مشورہ دینے والا نہیں ہوں. بھائی ان کا تو ٹارگیٹ یہ تھا کہ عمران کو پہلے پبلک اوپینین آئسولیٹ کرے. اب کیا ہوا, اگر عمران جو ہے آپ کو پوری طرح پہ قابو نہیں آیا تو پبلک پریشر ہے آپ کے اوپر. بالکل تو یہ آپ نے اچھا اب آ جائے تو آپ ایسے کام میں جس میں آپ کو کچھ نہیں ملتا, یہ ملٹی کورٹ کی یہ ڈیسیژن ہے. اب اتنا کرا ہوگا کہ جب یہ عدالت میں آئے گا, فرض کیا اس کا پروسیجر مجھے کسی نے بتایا جس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ یہ جائیں گے تو اس کو جو فائنل جو سزا اپروو کرنی ہے جنرل عاصم منیر صاحب نے, تو اس میں وہ تخفیف کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں, آگے بھیجتے ہیں. لیکن اس سے بعد ہمارے پاس پروویژن آ جائے گی کہ ہم ہائی کورٹ پہ جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ پہ جا سکتے ہیں. اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ وہ جو اے پی ایس ثانیہ کے جو مجرم تھے ان کو بھی جبکہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی تھی ان کو بھی سیٹ مکانے چھوڑ دیا تھا. آپ کی کب ملاقات ہوتی ہے ثانیہ سے؟ تھرسڈے کو, کل ہوگی انشاءاللہ. ویکلی ہو جاتی ہے؟ ہر ویک. وہ ملاقات کا کوئی پرابلم ہے, ٹائم تھوڑا ہوتا ہے لیکن سو کے. لیکن یہاں سے میں بہت ہمبلی اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ سے سوال پوچھوں کیونکہ آپ ان کے والد ہیں اور ہم نے خود وٹنس کیا آپ کو ہائی پروفائل میٹنگز میں بھی, پبلکلی بھی, کہ آپ کتنے جذباتی ہوئے ہیں, آپ کے اندر کا باپ کو چیزیں نہیں برداشت کر سکا. کیا آپ نے اپنے بیٹے کے سے اس بارے میں بات کی کہ ان کو کیسے سروائیو کرنا ہے, یا ان کو ریئلائز ہو گیا کہ کچھ زیادہ ہو گیا تھا, یا انہیں لگتا ہے ان سے غلطی نہیں ہوئی ہے, اسٹینڈز بائی ہمسیلف, وہ کیا سوچتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی غلطی ہوئی ہے نہ میں انڈورس کرتا ہوں, اور میرا پہلا کوشچن اس سے تھا کہ آپ سے یہ ہونی چاہیے تھی, نہ وہ کرتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن آپ پوچھے. ہوا کیا, انفیکٹ جسٹ بائی اسٹروک آف لک, ہو سکتا ہے وہ پہلے چلا جاتا, وہ جب تک گیا ہے وہاں تک یہ سارے کام ہو چکے تھے. اب وہاں پہ تحریک انصاف کے ورکرز کٹھے تھے, 2-4 ہزار جتنے بھی ہوں گے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ایک سپیچ میں پیچھے سے کسی نے پتلون اٹھائی. اب اس سے اور بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا, کہہ سکتا تھا, فضول بات. میں اس بات کو بھی کنڈون نہیں کرتا ہوں, اور نہ خود کرتا. میں نے اس سے پوچھا, کہتا کہنا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ مت بھولیں کہ وہ پوسٹ گریجویٹ ہے, LLM ہے, وہ بیرسٹر ہے, اس میں ایک لاء کی ڈگری ہے, اس کے بعد بزنس مینجمنٹ کی ڈگری ہے. آپ اور ایک جس کو کہنا کہ اپنا ایک نام پیدا کیا, تو ایسی بات ہے. اینی وے, تو اس نے یہ کہا کہ بھائی صاحب کی پتلون جو ہے
وہ 50 انچ یا 54 انچ ویسٹ ہے. اب آپ کو نے جب یہ بات کہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا اس کو پورٹری یوں کیا گیا کہ اور اس کا پروپیگنڈا کیا گیا بڑے بڑے حکومتی عہدیداران بھی, کیونکہ فیڈ ایسا کیا گیا تھا پیچھے سے ٹیلیویژن نے کہ جی اس نے پتلون اٹھا رکھی تھی, وچ از ناٹ ٹرو پیریڈ. وہ انسیڈنٹ کے بعد یہ اور چھوڑ دے کیا جسٹیفیکیشن دیتا ہے. دوسری بات, وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا تھا, میری اس کو فل سپورٹ تھی. میں کیوں روکوں, کیوں میں روکوں, میں خود رکا تھا, میرے والد صاحب نے روکا تھا. میرے والد صاحب پکے مسلم لیگ کی, ہماری پولیٹیکل فیملی تھی. He never liked it. میں اسلامی طلبہ کے دیکھتا تھا. میرا ایک آئیڈیلزم تھا. میں اس وقت روکوں گا جب میں دیکھوں گا میرے بیٹے کے اندر جو آئیڈیلزم ہے وہ تو نہیں کمپرومائز ہو رہا. اب جذباتی بھی ہے, آئیڈیلزم بھی ہے, تو میں اس کو پھر میرے پاس لمیٹیشن بھی ہے. عمران خان صاحب کی جو ہائپ ہے اس سے ملک میں سے کون متاثر نہیں ہوا. تو اب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے بھانجے بھانجیوں میں سے, جو اس کی بہنوں میں سے جن کے وہ اس کے اندر آپ وہ آگے نہ چلے, روکنے کی کوئی ایسا وجہ نہیں آتی کہ حالانکہ میرے سے زیادہ عمران خان کو کوئی نہیں جانتا. میں عمران خان کو کمنٹ نہیں دینا چاہتا, میں بڑے ایڈورس کمنٹ دے سکتا ہوں, اس کی ساری لمیٹیشن عمران خان کی جانتا ہوں, لیکن انڈر دا سرکمسٹانس. اور جب ایکٹیو ہو رہا تھا تو اس وزیر اعظم کے دور میں نہیں تھا, وہ تو اس کو ڈھونڈ رہا, وچ ہنٹنگ ہو رہی تھی. عمران خان نے اس کے خلاف 2 دفعہ اس کو وچ ہنٹ کرا اپنے اقتدار میں. یہ میں نے اس کے مشورہ کیا کہ ابا ویسے ہم جنرل باتیں کرتے. میں نے کہا تم, یہ جنوری 2021 کی بات ہے, میں نے کہا تم اپنے مامے کے پاس جاؤ. کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ اکیلا رہنے کو ہے, ساری دنیا اس کو چھوڑ جائے گی. یہ وزیر مشیر نظر آ رہے ہیں, انہوں نے ٹارگٹ کیا. ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آئی تھی, میں دیکھنا شروع کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں, میں کہا میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ تم فیملی ہو. ایک بندہ فیملی کو اس کے پاس ہونا چاہیے. مجھے کیا پتا تھا کہ ان اسٹیبلشمنٹ کی حماقتوں کی وجہ سے اور عمران خان صاحب کی جو ہے نا اس کو اندر جو گٹ سیلر دیا, دلیر ہے اور اچھی لڑائی لڑتا ہے, اس سے مجھے قدم یہ آزمودہ فارمولہ تھا. نواز شریف استعمال کر چکا تھا, بھٹو استعمال کر چکا تھا. عمران ریاض خان ملک سے باہر چلے گئے, یہ ان کے بارے میں رپورٹس ہیں. کچھ عرصے پہلے وہ پی ٹی آئی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو ان کے حق میں بول رہے تھے. پھر مین وائل بہت سارے ایسے جرنلسٹ ہیں جن کا سٹانس چینج ہوتا رہا. ہاؤ ڈو یو سی از گوئنگ ابراڈ, اور کامیابی سے نکل بھی گئے. حسان کا عمران ریاض خان نہیں, آپ نے کیسے پوچھا کہ کس کے بارے میں پوچھا؟ عمران ریاض خان کے بارے میں. میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان سے باہر گیا ہوگا. اچھا. اور میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اتنا کوئی اب کو وجہ نظر آ رہی ہے. میں نے کوئی ایسا ویلاگ نہیں دیکھا جو اسٹیبلشمنٹ کو انڈرمائن کر رہا ہوں. ہمارا دوست ہے میرے ساتھ پروگرام کی 8-10 سال, ارشاد بھٹی صاحب, تو وہ کبھی اس نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرا لے, وہی بالکل ماسٹر وائس. ہاں ایک درمیان میں کیا تھا کیوں, لیکن انہوں نے یہ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی زیادتی ہے کہ اگر انہوں نے شہباز شریف کو یا اپنے جو پولیٹیکل فیس ہے اس کو اس طرح ابینڈن کیا ہوگا. ان کے جتنے بندے ہیں جب وہ شہباز شریف کو کرٹیسائز کرتے ہیں, میں کرتا ہوں لیکن وہ کرتے ہیں نا, تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے تو ان سے گنجائش نکالی ہو ایسے بندوں سے. ان لوگوں کو اصل میں یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے پلانٹڈ بندے تھے, جتنے بندے آپ نام لیں, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, جو باہر ہیں جو میڈیا سے ہیں, سارے اسٹیبلشمنٹ کے پلانٹڈ بندے تھے. سر بس لیکن میں بتاؤں نا, انہوں نے جب جو فیض امید کا اقتدار تھا نا, جب اسے ڈبل گیم کی تو ان کو انٹیکٹ رکھا. دوسرا ان کو بات یہ تھی کہ جو آپ کے آنا وی لاگ سے جو پیسے آنا شروع ہوئے ان کو, کوئی لاکھوں میں اور کئیوں کے کروڑوں میں, تو وہ ایک ایسی چیز تھی کہ اس میں تو پھر وہ بالکل ٹھیک ہے. نائب صاحب آخری سوال یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ٹھیک ہے جو اس کے پولیٹیکل تھاٹس ہیں فالو کر سکتا ہے, اور آپ نے ان کو روکا نہیں, لیکن سر حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ 2023 میں کیلیفورنیا پلان بنا تھا, عمران خان کو اقتدار میں لانا تھا, سجاد میر اس کو لیڈ کر رہے تھے, امریکی کانگریس مین اور دوسرے لوگ بھی موجود تھے. سجاد میر, یہ سجاد میر, یہ نہیں کوئی اور نام نہیں ہوگا امریکہ میں, لیکن میں آپ کو اس یہ بالکل بات جو ہوتی ہے, میں آپ کو 2 باتیں کروں. پہلی بات یہ سمجھے, اور یہ بڑی ضروری ہے اس نظر میں, کہ جو بھی اپوزیشن ہوگی سڑکوں کے اوپر,
جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ ویسٹ اور امریکہ جس کو یا امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ کوہورٹ ہے، یہ پاکستان کے اندر اس وقت بھی کولڈ وار کے زمانے میں بھی یہ پاکستان کے اندر افراد و تفریح، انتشار، افراتفری، یہ ان کا من بھاتا ہے. وہ پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے. وہ انکریج کرتے رہے امریکنز. ہر میں اتنی کتابوں کے ریفرنس دوں جن میں خود لکھا ہمارے آرمی چیف نے کہ انکریج کرتے ہیں کہ ٹیک اوور کرو. لیکن عمران خان ایز اے پپٹ یوز ہوتے رہے ہیں. میں دو چیزیں لہذا کریں. اگر انہوں نے نواز شریف نے فرض یہ کیمپین عمران خان کے خلاف شروع کی ہے تو یا سمجھے کہ عمران خان کو ڈیسیڈ کرنے کا امریکہ انٹرسٹ تھا تو اس میں یہ پی ڈی ایم پپٹ نہیں ہوتی. باجوہ یہ ہوتے ہیں، آرمی چیف یہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو سپورٹ مل جاتی ہے، لیکن اس کیس میں نہیں. اب کرائسس یہ ہے جی کہ ایک تو آپ کو دوسرا یہ کہ یہ جو کیلیفورنیا پلان ہے یہ اسی طرح ایبسرڈ ہے اور ہوکس ہے جس طرح عمران خان کا لندن لیکن سر نواز شریف کے لیے بھی تو کلنٹن نے کہا تھا نا، عمران خان کے لیے بھی کوئی کال آ سکتی ہے؟ نہیں اور تو کیا پڑے، بھٹو صاحب کے لیے کتنے لوگوں نے کہا تھا. فرق نہیں پڑے. تو یہ اس معاملے میں کوئی کسی نواز شریف کو مشرف صاحب نے آئسنگ آن دا کیک کر دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ میری زندگی کا سب سے، یہ اس نے لکھا ہے، مجھے نہیں پتا کتاب میں ہے یا نہیں اس کی، لیکن اپنے انٹرویو میں کہا ہے جو میں نے سنا 3-4 دفعہ. تو نے کہا جی میری سب سے بڑی جو میری افسوس ہے کہ میں نواز شریف کو کیوں جانے دیا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سعودی کنگ عبداللہ نے، جو ہو سکتا ہے امریکیوں نے کہا، انہوں نے کہا تھا جی کہ نواز شریف کو اگر آپ نہ بھیجا تو ہم سعودی عرب سے ہمارے پاس آئل آ رہا تھا نیوکلیر ڈیٹونیٹ کرنے کے بعد، دھماکے کے بعد، تو وہ ہمیں 5 سال کے فری آئل دے رہے تھے. میں روک لوں گا. اور ادھر پاکستان جو تھا بہت اکانومی بڑی بری تھی، اسٹاک ایکسچینج بند تھی مشرف کے زمانے میں جو ٹیک اوور کیا تھا. تو انہوں نے جب جانے بھی دیا تو ان تضییق میں شرائط کے اوپر جو کسی سیاستدان کے لیے انڈر دا سرکمسٹانسز زہر قاتل ہونی تھی، سیاسی کیریئر جو تھا ختم ہو سکتا تھا. جو نواز شریف نے جن ٹرمز کے اوپر بیان کیا وہ ہیومیلیشن تھی نا. پتہ مشرف کی تو نہیں ہوئی، نواز شریف کی ہوئی تھی نا، کہ پر جو اب عمران اب بھی کہتے ہیں میں نواز شریف نہیں ہوں. اب یہ بھی اسی طرح کہتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو ایک بات بڑی امپورٹنٹ اسی ریفر کے جو ہے اور طرح کی، لیکن اس میں انکارپوریٹ کر دوں. عمران خان صاحب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب نواز شریف 24 نومبر 2007 کو آیا ہے تو وہ لوگ جو مجھے کہتے تھے کہ نواز شریف آئے گا تو ہم نے اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے، 24 نومبر 2007 سے لے کے دسمبر 2021 تک یا جب تک ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آئی، پاکستان کی سیاست میں نمبر 1 بھی نواز شریف تھا، نمبر 2 بھی نواز شریف تھا، نمبر 3 بھی نواز شریف تھا. ان کو واپس آ گئے تھے اور نواز شریف نے بھی اسی طرح لے گیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور سارے زمینی الیکشن جیت رہا تھا. بائی الیکشن عمران خان سے اپنی چھوڑی سیٹیں طریقے سے بھی جیت رہے تھے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ کو پاکستان کے جو ڈائنامکس ہے. اب جو پلان ہے نا، جو عمران خان کہتا ہے کہ لنڈن پلان کا مجھے ہٹایا گیا یا یہ کہیں جی کہ، تو یہ سیاسی جو ہے نا آرائش و زیبائش کے لیے کسی کو اپنے آڑے ہاتھوں لینے کے لیے اپنے مخالف کو، یہ ٹھیک ہے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. بہت شکریہ نیائی صاحب، آپ پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. سر تھینک یو سو مچ.